بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں جو واقعہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انوکھا واقعہ۔ فرعون کا سارا لشکر اس کوشش میں ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہوں، اور وہ 1 سال بچے ذبح کرتا تھا اور 1 سال چھوڑتا تھا۔ جس سال چھوڑتا اس سال ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ پیدا ہوئے۔ پھر اگر اللہ کہیں چھپا کر ان کو پالتا تو قدرت کا پتہ کیسے چلتا؟ اے ام موسیٰ، دودھ پلا اس کو، جب ڈر لگے پھر صندوق میں ڈال دینا، نہ ڈرنا نہ غم کرنا، تیری گود میں رسول بن کر واپس آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعونی لشکر حرکت میں ہے کہ کہیں زندہ رہنے نہیں دینا۔ اللہ کا نظام حرکت میں ہے کہ کر کے دکھانا ہے۔ یعنی فرعون اپنے زور آزمائی کر رہا ہے، لیکن ایک اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام حرکت میں ہے کہ کر کے دکھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ترکھان کے پاس گئیں کہ صندوق بنا کر اس کو یعنی صندوق بنا کر دیں۔ تو جو ترکھان تھا اس کو شک پڑ گیا کہ کوئی چکر ہے۔ جب فرعون کے سامنے آیا تو اللہ پاک نے زبان بند کر دی۔ یعنی جب وہ ترکھان فرعون کے پاس آیا تو اللہ پاک نے اس کی زبان بند کر دی، اور وہ کہے بولو تو کیا بات ہے، جب وہ بولنا چاہے تو بول نہ سکے، اشاروں سے سمجھائے تو سمجھ نہ آئے۔ میں نے کہا پاگل لگتا ہے، نکال دو۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہ واپس آیا کہ بھائی مجھے ضروری فرعون کو بات بتانی ہے۔ فرعون نے اندر آنے کی اجازت دی۔ فرعون بنی اسرائیل کے علاوہ اپنی قوم میں رحم دل بھی تھا، یعنی وہ بنی اسرائیل کے علاوہ اپنی قوم میں وہ بندہ رحم دل بھی تھا اور عادل بھی تھا، انصاف کرنے والا۔ اس لیے اس کو اتنی مہلت مل گئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو آپ نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی رعایا جو اپنی عوام ہے اس میں رحم بھی وہ کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنی مہلت دے دی۔ پھر وہ اندر آیا اور اندر آ کے کہا کہ کیا بات ہے، تو پھر اس کی زبان بند ہو گئی۔ اب وہ سمجھانا چاہے تو سمجھا نہ سکے، انہوں نے پھر نکال دیا۔ جب باہر نکلا تو زبان ٹھیک ہو گئی، پھر وہ اندر بھاگا۔ تیسری مرتبہ اس کی زبان بند ہوئی تو فرعون نے کہا کہ اب اگر آئے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو اس نے سوچا اللہ ہی کچھ کرنا چاہ رہا ہے، اس میں انسان بے بس ہے۔ چپ کر کے صندوق بنا کر حوالے کر دیا، پھر انہیں دریا میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پوچھا کہ یا اللہ، اب یہ صندوق کہاں جائے گا؟ اب دیکھیں ذرا اللہ کی قدرت۔ یہ صندوق دریا کی موج اس کو کنارے پر لگا دے گی، اس کو فرعون اٹھا لے گا۔ اور یہ سن کر موسیٰ کی والدہ کا سینہ ایک دم ہل گیا کہ یا اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس اسے بچانا چاہتے ہیں، اس کے پاس بیچ رہے ہیں، اس کے پاس بھیج رہے ہیں۔ کہا اس کی موت کا ڈر نہ کر، اس کی جدائی کا غم نہ کر، اسے تیری گود میں واپس لا دوں گا اور اسے رسول بنا کر دکھاؤں گا۔ جب اس بچے کو پکڑ کر فرعون کے دربار میں لایا گیا تو فرعون نے دیکھتے ہی کہا، قاتل، یہی میرا قاتل ہے، اسے مار دو۔ خود آسیہ نے کہا، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے چھوڑ دو۔ اتنے مارے ہیں، یہ ہمارے گھر میں پلے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ یعنی ہماری سچویشن اتنی بری ہے کہ اگر یہ ہمارے گھر میں پل جائے گا تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی؟ تو پھر اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو ٹھہرا دیا، جس خزانے سے اسے قتل کرنے کے لیے پیسہ خرچ ہوا ہے۔ آؤ بھائی، اسے دودھ پلاؤ، اس نے بڑے ہو کر میرا ہی سر لینا ہے۔ موسیٰ کسی کا دودھ نہ پئیں۔ اللہ پاک نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ایک گھر جانتی ہوں، اس کا پتہ بتا دوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور بتاؤ۔ یہ اپنی ماں کو بلا کر لائیں۔ اب ماں بچے کو دیکھے
تو اس کے دل میں محبت کا جوش نہ آئے اور چہرے پر اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ شہنشاہ اکبر عمر کوٹ میں پیدا ہوا، 2-2.5 سال کا تھا کہ اس کی ماں کا کابل چلی گئی۔ 2.5 سال بعد وہ کابل گیا تو ساری عورتیں بیٹھی تھیں، تو اکبر کو چھوڑا گیا کہ ماں کے پاس جاؤ، تو اس نے سب چہروں کو دیکھا اور اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے پہچانا ہے؟ یہ سوال ہے اس کے چہرے سے، کہ اس کی ماں کے چہرے کہ ایک ایک خال سے محبت پھوٹ رہی تھی، تو اس نے کہا یہی میری ماں ہے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ موسیٰ کی والدہ کے دل کی بے قراری چہرے پر آ جاتی، ہم نے اس کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا، اور ان کی والدہ ایسے پتھر ہو گئیں جیسے اپنا بیٹا ہے ہی نہیں، لیکن جب اسے دودھ پلایا تو وہ پینے لگ گئے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، میں اسے گھر لے کر جاؤں گی اور اسے کھا کر اسے دودھ پلاؤں اور گھر جا کر اس کو دودھ پلاؤں گی۔ یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں۔ فرعون نے کہا اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، اور دودھ پلا کر ہمارے پاس چھوڑ دو، یعنی ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ان کی والدہ کی کہ اس کے لے کے جاؤ، اس کو دودھ پلا کر واپس ہمارے پاس ہی چھوڑ کے جانا ہے۔ اب جس خزانے سے پیسے خرچ کر کے ذبح کیے جا رہے تھے، اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ چیک کریں کہ ایک نظام ہے دنیا کا، ایک نظام ہے اللہ کا۔ دنیا کتنی کوشش کرتی ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو کہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت واقعی میں بہت زیادہ طاقتور ذات ہے اللہ پاک کی، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جناب یہ واقعہ تھا ہمارے پاس ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ تو جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، بندے کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔